لیے اپنے اداروں پر لگنے والے الزامات کو دھونے کے لیے ایک بڑے مضبوط احتساب کا بندوبست کر رہے ہوں گے، مگر بدقسمتی دیکھیں کہ جو کردار بے نقاب ہو رہے ہیں، کوئی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ سہولت کاری کا رول وہی ادا کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شرمندگی سے منہ چھپاتے پھرتے، مگر وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں، پہلے سے زیادہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے کر لیا اس گناہ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہولت کاری کرتے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی، اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قومی وحدت آپ بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج قوم اتنا ہیجانی کیفیت میں ہے کہ وہ ان کرداروں کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے جسٹس دینا تھا، وہ اگر ٹکٹیں بانٹیں گے تو پھر 2017 میں جو کچھ ہوا تھا کہ آج وہی کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور اگر کوئی کہے کہ آئین یہ کہتا ہے 90 روز کے اندر انتخابات، تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آئین پارلیمان کے علاوہ کوئی ری رائٹ کر سکتا ہے؟ آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جسٹس نہ کرے؟ آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مجرموں کو تحفظ دیں؟ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئے روز اداروں میں بیٹھے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں، پالیسی بنائیں اور پاکستان کی تباہی کر دیں؟ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان دنیا میں بدنام ہو، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان کے اندر ہونے والی سازشیں جو ہیں وہ پاکستان مخالف قوتوں کو اس کا فائدہ ملے، مگر آپ اپنی ایجنسیوں کو مورد الزام یہ کہہ کے ٹھہرائیں کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی وہ کرنے والے ہیں۔ اگر جس ادارے سے آپ کو سہولت ملے، میسر رہے، آپ اس کے لیے ریلیاں نکالیں، اور جس ادارے سے وہ سہولت ختم ہو جائے آپ اس ادارے کو میر جعفر صادق کے القاب سے نوازیں۔ کیا اس طرح پاکستان چلے گا؟ اور کیا کوئی جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں یا کوئی مقبول ہے، تو اگر مقبول ہے تو ہمیں کوئی یہ بات سمجھا دے کہ 3 انتخابات میں آپ ایک جماعت کی قیادت کو باہر رکھتے ہو اور اگلے انتخابات میں بھی وہی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو وہ مقبول ہے۔ آپ اس کے تمام کرتوت جو ہیں ان کو بے نقاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے، ادارے خاموش رہیں، اور جن اداروں کے متعلق وہ بات کرتا ہے میر جعفر صادق، جن اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر وہ کہتا ہے کہ فلاں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی جواب آنا چاہیے۔ اور جن اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق سپریم کورٹ کے انتہائی سینئر وکلا، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کونسل کے سینئر ترین لوگ یہ کہیں کہ 3 سال کی باری کون لینا چاہتا تھا،
وہ بات کریں کہ کون ثاقب نثار بننا چاہتا تھا کتنے عرصے کے لیے، اور ایک آڈیو یا جسٹس کوئی وہ سابق ہی کیوں نہ ہوں وہ یہ کہیں کہ جنرل فیض مجھے یہ بات کہتے تھے، وہ کہیں کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت رائے گاہ چلی جائے گی، اور کوئی تیسری جانب سے یہ آواز آئے، اور تیسری جانب سے آواز کون دے رہا ہے؟ عمران خان۔ وہ آواز یہ دے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر چکے تھے، وہ یہ آواز دیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ الزامات لگاتے تھے وسائل کے حوالے سے، دفاعی ادارے کے وسائل کے حوالے سے، کسی جانب سے کوئی آواز نہ آئے، جواب نہ آئے، تو پاکستانی قوم کہاں جائے؟ پھر انتشار بڑھے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو، کوئی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انتخابات ہی جو ہیں وہ انتشار کو کم کر سکتے ہیں، ایسے حالات میں آپ 10 انتخابات کروا لیں، قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے، جب تک آپ جسٹس نہیں کریں گے، جب تک 2017 میں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو سازش کی گئی تھی، اس کا مداوع نہیں کریں گے، اس وقت تک قوم میں یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ایک حل ہے میرے نزدیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پارلیمانی کمیشن نہیں، عدالتی کمیشن ہی بننا چاہیے، تو آؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور JIT کے وہ جج صاحب جنہوں نے مانیٹرنگ کی برادری میں ہم عزت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں کہ یہ لوگ آئین بناتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، جن کا جوڈیشل کمیشن میں کرپشن کے حوالے سے درخواستیں موجود ہیں، شکایات موجود ہیں، ان 3 کو الگ کر دیا جائے اور فل کورٹ بنا دیا جائے، فل کورٹ میں بلایا جائے۔ اگر آپ آڈیو ویڈیو کو ڈریس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کی خواہش نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری آڈیو ویڈیو ہیں، تو جو زندہ لوگ ہیں، جو جسٹس شوکت صدیقی اللہ ان کو زندگی دے، زندہ ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جن کے متعلق کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان کے متعلق آپ بلا لیں ان 5 کرداروں کو بھی، اور یہی 5 کردار تھے 2017 کی سازش کے مرکزی، ان کو بھی بلائیں، جسٹس شوکت صدیقی کو بھی بلائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر میں حق بجانب ہوں، بطور ایک ممبر اسمبلی کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی، جو آڈیو دیکھ رہی ہے ثاقب نثار کے بیٹے کی، تو پھر وہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بلائے جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عمران خان کو، اور قوم کو بتائے کہ کن کن کرداروں کا کیا کیا رول تھا 2017 کے ترقی کرتے پاکستان کو ڈبونے میں، اس حالت میں پہنچانے میں۔ اور یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اگر آج بھی خاموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا، یہ کبھی انتشار ختم نہیں ہوگا، یہ خدا نہ خواستہ یہ خون ریزی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اگر پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے تو یا فل کورٹ جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دے، یا پھر پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کرداروں کو بلا کے
جو جسٹس ہے وہ کر کے دکھائے, اس پر عمل کر کے دکھائے, اور جو کردار 2017 کے تھے وہ قوم سے معافی مانگیں. اور میں یہ کہوں گا فل کورٹ فیصلہ کرے یا اسپیشل پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے, وہ کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے کردار کون کون سے تھے اور ان کو قبروں سے نکال کے بھی پھانسی پہ لٹکایا جائے. اور جو کردار نواز شریف کو 2017 میں بے گناہ ہوتے ہوئے جنہوں نے اس کو تاحیات نااہل کیا تھا اور پاکستان کو ڈبو دیا تھا, آج پاکستان جس مہنگائی کے کرب میں مبتلا ہے, آج پاکستان جو مالی خسارے میں مبتلا ہے, وہ کردار 2017 کے ہیں. ان کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے. اور اگر یہ اعتماد بحال نہ ہوا تو آپ آئین بناتے جائیں, ری رائٹ کرتے جائیں, آپ نئے قوانین بناتے جائیں, ختم کرتے جائیں, اس سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا. پاکستانی قوم کا اعتماد بحال تبھی ہو سکتا ہے, اس آئین کا عمل کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ طاقتور سازشیوں کو آپ لٹکائیں گے نہیں. اور جب تک آپ سازشی کرداروں کو لٹکائیں گے نہیں, اس آئین, اس قانون پر بھی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا, اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب 2017 میں جو ہوا مٹی پاؤ, نہیں, یہ مٹی بار بار ڈالی جاتی رہی 75 سالوں میں. کیا اس مٹی ڈالنے سے کسی نے اپنے گناہوں کی تلافی کی, اپنی سازشوں کو روکا؟ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اس سازش کو پھر کبھی پیدا ہونے سے روکا؟ نہیں روک سکا کوئی. جب تک اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آپ آئین قانون کے پابند نہیں کریں گے, جسٹس نہیں کریں گے, تکڑے اور کمزور کا فرق نہیں مٹائیں گے, آپ چور ڈاکو 2 روپے کا جو چوری کرتا ہے, آپ یہ بار بار کوئی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو بڑی سزا ملتی ہے, تو پھر یہ زمان پارک کا جو بندہ ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ میں بار بار یہ جب بات کرتا ہوں کہ یہ سہولت کچے کے ڈاکوؤں کو میسر ہوگی کہ وہ 8-8 10-10 کیسز جو ہیں بغیر پیش ہوئے ان کے خارج کر دیے جائیں. اور جب یہ بات کرتا ہے کہ 145 کیسز میرے پہ ہو گئے ہیں, بھائی آپ اپنے کرتوتوں سے 145 FIR آپ پہ ہوئی ہیں. آپ جب قانون ہاتھ میں لوگے تو کسی غریب کے لیے, کسی کمزور کے لیے تو قانون ہے, کیا آپ کے لیے قانون نہیں ہے؟ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر مذاکرات سے 2017 کی سازش کا مداوع ہو سکتا ہے تو کر لو. اگر 2017 میں پاکستان ترقی کرتے پاکستان کو جن کرداروں نے ڈبویا تھا, مذاکرات سے اگر پاکستان آج کی پوزیشن سے 2017 کی پوزیشن پہ جا سکتا ہے تو مذاکرات کر لو. مگر اگر آپ مذاکرات سے کسی کی خواہش تو پورا کر سکتے ہو, کسی کو خوش کرنے کے لیے تو مذاکرات کر سکتے ہو, مگر 2017 کی سازش کا مداوع نہیں کر سکتے, آپ انصاف نہیں دے سکتے. اور آپ نے 10 سال, قیمتی 10 سال جو مسلم لیگ کی قیادت کے ضائع کیے, جو اس کو پاکستان سے باہر رکھنے پر مجبور کیا, کیا مذاکرات اس کا مداوع کر سکتے ہیں؟ اور کیا مذاکرات جو ہیں وہ نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں؟ اور جو یہ بات کرتا ہے کہ وہ مقبول ہے, آپ الیکشن سے بھاگتے ہو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمانی کمیشن انصاف کر دے یا 3
جسٹس کے علاوہ جن پر الزام ہے یا جن پر عدم اعتماد ہے ان 3 کے علاوہ فل کورٹ جسٹس کر دے. نواز شریف اگلے دن پاکستان میں ہوں گے اور تیسرے دن الیکشن کروا لو. ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب محسن پاکستان نواز شریف پاکستان کے اندر ہوگا تو الیکشن ہوں گے, وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے اور الیکشن ہوں گے تو پھر مقبولیت کے آٹے دال کا بھاؤ آپ کو پتا چل جائے گا. تو آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ مذاکرات کھیلنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ بار بار اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف, جمہوریت کے خلاف, آئین کے خلاف سازشیں کرتے جائیں اور آپ ان پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکیں, ادارے ان کا نوٹس نہ لیں, تو پھر پارلیمان کو نوٹس لینا پڑے گا. اور یہ اسمبلی اجلاس میں ضرور قرارداد پیش کروں گا اور رولنگ لوں گا, لینا چاہوں گا سینس کے ساتھ اسمبلی کے کہ اسپیکر صاحب اسپیشل بنائی گئی کمیٹی کو ریفر کریں اور اس کمیٹی کو آتھورائز کریں کہ ان کرداروں کو وہ بلائے اور اپنا فیصلہ دے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ تمام اداروں سے نیچے ہوتی ہے, ججز عدلیہ بھی نیچے ہے اور اس کے علاوہ جو فوج کا ادارہ وہ بھی نیچے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جو کردار سازشیں کرتے رہے ان کو عبرت کا نشان بنائیں گی, اور اگر نہیں بنایا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کا آئین بھی ہے, پاکستان کا قانون بھی ہے. کسی نئے قانون کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر موجودہ آئین قانون پر عمل صرف کر لیا جائے تو پاکستان کے مسائل کا مداوع ممکن ہے. مگر کیونکہ آپ اس کو ایک کتاب سمجھتے ہیں, اس کو ایک ردی کا ٹوکری میں آپ جب اس آئین بنے ہوئے کو پھینکتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, تو آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور کیا پاکستان کے طاقتور ادارے جو ہیں وہ پارلیمان ان کے لیے قانون نہیں بناتی, اور پارلیمان جو قانون بنانے والی ہے وہ کمزور ہے اور آئین کے تشریح کرنے والے طاقتور ہیں. آئین کے تشریح کرنے والے اس پر عمل نہیں کرنے دیں گے تو پھر اس آئین کو بنانے کا ضرورت کیا ہے؟ اور اگر پارلیمان کو ماننا نہیں ہے, اگر پارلیمان کو اہمیت نہیں دینی, اگر پارلیمان کے کیے ہوئے فیصلوں پہ اسٹے آ جانے ہیں, تو پھر میں تو یہ کہوں گا 75 سال میں جب سے یہ پارلیمان وجود میں آئی ہے آج تک قومی مفاد میں بننے والے آئین قانون پر عمل نہیں ہونے دیا گیا. اگر نہیں ہونے دینا اور جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر تالا لگا دیں بھائی اس کو, پھر آپ خود ہی فیصلے کر لیں. یہ جون آ رہا ہے, خود ہی بجٹ پیش کریں, خود ہی آپ جو ہے محاذوں پہ کھڑے ہو جائیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نیب کا, ایف آئی اے کا, احتساب کے دیگر اداروں کا, عدلیہ کا, دفاعی ادارے کا, تمام کا استعمال پچھلے 4 سالوں میں آپ نے کرتے چیف ایگزیکٹو کو دیکھا. کیا پاکستان چلا؟ کیا پاکستان کے اندر خوشحالی آ سکی؟ کیا پاکستان بننے کے مقاصد آپ حاصل کر سکے؟ کیا نیوکلیر پاور ہونے کا دنیا کو جو تاثر جانا چاہیے تھا وہ دے سکے؟ نہیں دے سکے, اس لیے کہ کسی نے عمل نہیں کرنے دیا. دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ 3 الیکشن پہلے جنرل الیکشن جو ہیں آپ ایک سازش کے تحت نواز شریف کو باہر رکھ چکے ہیں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب 2017 میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, آگے بڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 میں آر ٹی ایس بند ہو گیا. اب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ 2018 تھا, جو ہونا تھا ہو گیا. 2023 کے بعد بھی میں یہ سنوں کہ 2023 میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, اب آپ آگے بڑھیں. آپ جب تک پچھلے کرتوتوں کا, جرائم کا ازالہ نہیں کریں گے اس وقت تک قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, اور جب تک قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا الیکشن کا فائدہ نہیں ہوگا,
اور جب الیکشن کا قوم کو فائدہ نہیں ہوگا تو الیکشن ہم وہ کیوں ہونے دیں؟ صاحب یہ بتائیں، ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف دیا جائے، لیکن نواز شریف صاحب تو آئیں گے تو انصاف ملے گا، وہ آئے نہیں رہے تو کیسے ممکن ہے کہ ان پر 100 ووٹوں تو ہو نہیں سکتا، جو آپ کی خواہش ہے وہ تو ہو نہیں سکتا؟ میری خواہش نہیں ہے، اور جو آپ بات کرتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، اور اس کو اگر آپ اس تناظر میں، آئینی تناظر میں آپ لیں، قانون کے مطابق لیں، تو مجھے یہ صرف کوئی سمجھا دے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ بینچ کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح ٹوٹتے ہیں. پھر آپ سپریم کورٹ کے انتہائی سینئر لوگ جو ہیں ان کے زبانی آپ کیا سنتے ہیں کہ کس طرح بینچ بنتے ہیں اور کس طرح ٹوٹتے ہیں، کس طرح مخصوص بینچ بنتے ہیں. تو پھر مجھے انصاف کون دے گا؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خلاف سازش میں شریک جو ہیں، اگر آپ انہی سے جسٹس مانگے تو مجھے کون دے گا؟ یہ ہے اصل ایشو. یہ کہیں کہ عمران خان نے کہا کہ اگر 14 مئی تک انتخابات نہیں ہوتے تو ہم ریلیاں نکالیں گے، ملک گیر ہڑتالیں کریں گے. تو اگر انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے، اگر 14 مئی کو نہیں ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ 14 مئی نہیں ہے، 2014 بھی اس کا مسئلہ تھا. جب پاکستان کے اندر ایک بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو 2014 میں کون لوگ تھے جس نے اس کو کہا تھا، اکسایا تھا، یا اس کو یہ لائن دی تھی کہ دھرنا دے دو؟ کون آ رہا تھا؟ اور آج بھی کون سی انویسٹمنٹ کے لیے جو راستے ہموار ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہی ریلیاں. پھر اس سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر، آپ سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ریاست نے جب یہ کہا کہ آپ سیاسی انتشار کو کم کریں تو پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے. یہ سیاسی انتشار 2014 سے آج تک کون پیدا کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، سائفر سے لے کر جتنے میر جعفر، میر صادق لوگوں کو کہنے والا، اور اس کے بعد جس کسی نے اس کو سہولت کاری کا رول ادا نہیں کیا جو 2018 میں اس کے لیے کیا جاتا رہا، اور 2-4 سال جو وہ کہتا رہا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، جب سے وہ پیج پھٹا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے وہ الزامات لگا رہا ہے. آپ اگر یہ مجھے کہنے کی اجازت دیں، کیا جس عدلیہ کے لیے، جس چیف جسٹس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریلیاں نکالیں گے اس کی حمایت میں، کیا اسی عدلیہ سے ایک انتہائی سینئر ترین محترم جسٹس کے خلاف وہ اس نے ریفرنس دائر نہیں کیا تھا؟ اور کس لیے کیا تھا؟ پھر کیا اس پہ وہ معافی مانگے گا؟ اور اس پہ پہلے وہ معافی مانگے اور اس کے بعد آپ اگلی جو بات کر رہے ہیں، پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو اس کے لیے اس کی خواہش کے مطابق فیصلے دے وہ ٹھیک ہے، اور اسی ادارے سے اگر کوئی آئین قانون کے مطابق فیصلہ دے تو اس کے خلاف وہ ریفرنس دائر کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اتنی کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ ریاستی اداروں پر جس طرح کی چاہے چڑھائی کرے، حملہ آور ہو، اور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نہ بولیں، اور حکومت وقت جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاستی، وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے گجرانوالہ میں 3-4 لوگوں کا نام لیا تھا، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ نام بلا وجہ نہیں لیے تھے، ثبوت کے ساتھ لیے تھے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ فل کورٹ بلائے یا پارلیمانی کمیشن بلائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سے شروع کیا جائے
کہ ہم نے جو 3 نام لیے تھے ہمیں پوچھا جائے کہ آپ نے بلا وجہ وہ نام لیے تھے یا آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ بتائیں. ان کو بھی بلائیں, ہمیں بھی بلائیں. اس کے بعد یہ جو الزامات اداروں میں بیٹھے لوگوں پر قاتلانہ حملے کے لگا رہا ہے, ایف آئی آر کروانے کی بات کر رہا ہے, آئے اس کمیشن میں ثبوت دے, ایکشن لیا جائے گا. یہ بتا دیں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو حکومت نہیں مان رہی, اور عطا بندیال نے کل پھر یہ واضح کر دیا ہے آئین کے مطابق امپلیمنٹ ہم کرائیں گے. تو اس میں جو ہے اس کے نتیجے کے اندر کچھ لوگوں کی گردن بھی جا سکتی ہے, اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ مجھے گردن کا یا کمر کا تو نہیں پتا, مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کیا یہی آئینی ادارہ جو ہے, طاقتور ادارہ جو ہے, انتہائی قابل احترام جو ادارہ ہے, کیا وہ فیصلہ دینے کی کوشش یا ضرورت سمجھتا ہے کہ جو 2017 کے کردار تھے جو اب بے نقاب ہو چکے آڈیو کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے, اور ایک زندہ ان کے اپنے ادارے کے اندر سے جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو آواز اٹھا رہے ہیں, اور زندہ ہے رانا شمیم صاحب, زندہ ہیں جسٹس جو ہیں, ان کو بلا کے کیوں نہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیا جاتا؟ ہمیں صرف اگر یہ کہا جائے کہ آئین کی ایک شک ہے کہ 90 روز کے درمیان انتخابات ہونے چاہیے, تو کیا آئین مجھے یہ نہیں کہتا کہ جسٹس ہونا چاہیے؟ کیا آئین مجھے یہ نہیں کہتا کہ 2018 کا جو آر ٹی ایس بند ہوا تھا وہ بھی آئین کے مطابق اس پہ ایکشن ہونا چاہیے؟ کیا آئین مجھے یہ نہیں کہتا کہ آپ بلا وجہ ایک محسن پاکستان کو آپ تاحیات نااہل کرتے ہو, آپ آئین کو ری رائٹ کر لیتے ہو جب آپ ضرورت سمجھتے ہو, مگر آپ اس پہ نوٹس نہیں کرتے, اس پر از خود نوٹس لیتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ قوم کا ایشو ہے, یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی خواہش کے مطابق آپ از خود نوٹس لے لیں, یا جو آپ کے من میں آئے اس پہ از خود نوٹس لے لیں, مگر پوری قوم جس کرب سے گزر رہی ہے, جس غلط فیصلوں کی وجہ سے گزر رہی ہے, اس پر از خود نوٹس نہیں ہو سکتا. اس طرح قوم برداشت نہیں کر سکتی. انہوں نے جو الزام لگایا کہ 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے جو آٹا تقسیم کیا گیا غریبوں میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم براہ راست خود تقسیم کرتے رہے, تو انہی کو براہ راست وہ الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے. انہوں نے جو کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ انتظامی ڈھانچے میں, اداروں میں اتنی کمزوریاں, خامیاں ہیں کہ آپ صاف شفاف طریقے سے ایک اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے. 4 سال میں یہ انتظامی ڈھانچہ تباہ ہو کے رہ گیا. اگر مزید اس پہ کام نہیں کیا جائے گا تو اور نقصان ہوگا. ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا. بہت شکریہ جی, تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.